अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे बहावल नगर। सुबह उठते ही हम लोग निकल गए थे नाश्ता करके तैयारियों के लिए, क्योंकि हमें शादी की प्रिपरेशन भी करनी थी और ईद की प्रिपरेशन भी करनी थी। पहले ईद थी और दिन फिर शादी थी, तो बस उसी के चक्कर में हम लोग निकल गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में थी। हम लोगों को जो है अभी आयान की वेस्ट कोट का नाप देना था, ईमान के तीनों दिनों की जो है वो कपड़े लेने थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो पेंडिंग पर थी। तो हमें था कि जल्दी से जल्दी हम लोग वो वाइंड अप करें। और पीछे से ईमान की आवाज़ आप इग्नोर करें, क्योंकि मैं काफ़ी देर से टाइम ढूंढ रही हूँ कि मैं बैठ के किसी सुकून से जगह पर जो है वॉइस ओवर कर सकूँ, बट हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता है। कभी कोई बच्चा रोने लग जाता है या कोई चीखने लग जाता है या वैसे बात करना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें तो होती नहीं गी। इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर आज टाइमली मैं कर लूँ। और यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे आयान का जो है वो नाप देने, और आयान यहाँ टिक के नहीं था रहा, कह रहा था यहाँ से चलें, इधर एसी नहीं लगा हुआ तो मैं नहीं यहाँ अपना साइज़ दे सकता। और हम लोग उसको पकड़ पकड़ के खड़ा कर रहे हैं, सारे पकड़ पकड़ के खड़ा करें कि बेटा आप अपना साइज़ दे लो, बस साइज़ देते हम यहाँ से चले जाएंगे। दरअसल लाइट गई हुई थी, तो वो कह रहे थे इससे पहले तो हम लोगों ने एसी ही चलाया हुआ था, बट ये है कि अब लाइट गई हुई है, तो इसलिए शुक्र करें लाइट और पंखा भी चल रहा है। तो बहरहाल आया ने बहुत मुश्किल से अपना साइज़ दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, हम लोगों ने इसकी शेरवानी का साइज़ देना था, बट इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप पूरा वो जो दूल्हे का होता है ना, बिल्कुल वैसा ना करें। मैं इसकी शर्ट को ऐसा कट करूँगा, शर्ट वो वैसी वही कपड़े की होगी जिसकी शेरवानी बन रही है, उसे पर मैं इस तरह से बनाऊँगा कि वो शेरवानी के लुक देगी। और बच्चे क्योंकि फिर शेरवानी हैवी हो जाती है तो वो अवॉइड करते हैं पहनना और कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो मैं उसकी शर्ट को ऐसा कट करूँगा कि वो शेरवानी लगेगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से उसने स्टिच किया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आयान की जो है ना शेरवानी से ली हुई है। बहरहाल हम लोगों ने इसका साइज़ दिया और हम लोगों ने और भी चीज़ें लेनी थी, लाइक आयान का भी मेहंदी का जोड़ा जो है वो पेंडिंग था। तो बस फिर हम लोग एक और शॉप पर आए थे जहाँ से रेडीमेड बच्चों के बने बनाए कुर्ते मिल जाते हैं, शलवार कमीज़ दोनों मिल जाती हैं। तो बस हम लोग वहाँ आए थे ताकि हम जल्दी से ये चीज़ भी कर सकें। एक काम हो गया था, एक दिन का काम हो गया था, अब दूसरे दिन की बारी थी। और यहाँ जैसे बच्चों को पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं कि जैसे सुपरमार्केट में जाना है तो पहले हम इनके लिए टॉय लेते हैं, देन हम लोग आगे शॉपिंग करते हैं, तो ये इनका मामूल बन चुका है। अब वो यहाँ आए हैं तो वो यही समझ रहे हैं कि ये यहाँ की सुपरमार्केट्स हैं, तो यहाँ पर भी पहले बाबा हमें गिफ्ट बाय करके देंगे तो फिर आगे मज़ीद शॉपिंग होगी। तो हम लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों यहाँ पर। तो आप लोग बस जल्दी से, हम लोगों ने आज बहुत सारी जगहों पे जाना है, आप लोग बस जल्दी जल्दी जिस काम के लिए हमारे वो करें, हमें तंग नहीं करें, और ताकि हम लोग मूव ऑन कर सकें। आयान को जो आप लोगों ने कुर्ता देखा हम लोगों ने, वो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा बस ठीक है, साइज़ ओके, बाजू उसके लंबे थे थोड़े से, तो हम लोगों ने सोचा था कटिंग करा लेंगे, अगर कुछ ना भी हो सका तो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो बस लेने वाली बात करते हैं। खैर हम लोगों ने वो बाय किया, तो फिर आगे हम लोगों ने शूज़ लेने थे। हम लोग आगे स्टाइलो, ECS, यहाँ पर सारी इकट्ठी शॉप्स है, बोरजान, ECS, स्टाइलो सारी इकट्ठी हैं। तो हम लोगों ने कहा यहाँ से जो है वो शूज़ देख लेते हैं। यहाँ 51% ऑफ लगा हुआ था। ये वो सैंडल है जो निकाह पर भी मुझे बहुत पसंद आई थी, बट इसकी जो है ना फिटिंग नहीं आपको पूरी आती, इसलिए इन्होंने शायद 50% ऑफ पे लगा दिया इसको, वरना ये है बहुत ही प्यारी, मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है। बट पिछली बार भी यही मसला था कि इसकी फिटिंग नहीं थी प्रॉपर, और इस बार भी यही मसला था कि इसकी जो है फिटिंग जो है वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने इसको 51% ऑफ पर लगाया हुआ था। यहाँ आपको शूज़ की काफ़ी वैरायटी मिल रही थी, बट अब मेरा स्टाइलो से ना दिल उठ सा गया है। स्टाइलो पे अब मुझे बहुत कम वैरायटी नज़र आती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये मज़े की नहीं लगती। मैंने बहुत देर हो गई स्टाइलो से बाय करना बंद कर दिया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे निकाह का जूता भी वहीं से लेना पड़ा था, क्योंकि इसके अलावा और कहीं मुझे नज़र नहीं था आ रहा, और इस बार भी मुझे कोई ख़ास वैरायटी नज़र नहीं थी आ रही। पर ईमान की जिस तरह से ये स्लीपर्स थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
بٹ ایمان کا اس والے سلیپر میں جو ہے وہ سائز نہیں تھا، پر اس سے ملتا جلتا ہم لوگوں نے ایک اور سلیپر پہ منگایا تھا، وہ بھی ایمان کے پاؤں میں بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایمان کے پاؤں پر یہ سلیپر، کیونکہ ایمان کے پاؤں نا پتلے پتلے سے ہیں اور پتلے ہیں، لمبے ہیں اور تھوڑے وائٹ ہیں، تو وہ اچھے لگتے ہیں ایمان کو کوئی بھی جوتا پہنا ہوا۔ تو بہرحال پھر ہم لوگوں نے یہ والا سلیکٹ کیا، تو یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اس کے پاؤں پہ پیارا بہت لگ رہا تھا۔ یہاں ایک بہت مزے کی بات ہوئی، یہاں پر بھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو انہوں لوگوں نے نا جنریٹر چلایا ہوا تھا، اور ایمان نے کیا کیا، جن کا سوئچ بورڈ تھا نا وہ نیچے کر کے تھا، اس نے اس جنریٹر پہ سارے بٹنز آن کر دیے، اور ایک دم سے مینیجر شاؤٹ کرتا ہوا آیا کہ کس نے یہ سب آن کیا جنریٹر پہ، تو ہم لوگوں نے کہا بچے نے کیا، ہم ابھی بند کر دیتے ہیں، تو پھر امیڈیٹلی ہم لوگوں نے بند کیا۔ میرے بچے تو مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو ایک دم سے ادھم مچا دیتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، انہیں تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ولاگز میں کہ جب بھی یہ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں، انہیں ٹرالی میں ہم لوگوں کو بند کرنا پڑتا ہے، اور ٹرالی میں بھی بعض اوقات یہ رکتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے لیے جوتا بائی کیا تھا ای سی ایس سے، اور مجھے مشکل ہی لگ رہا تھا کہ ای سی ایس میں بھی مجھے کوئی پسند آئے، کیونکہ اب ای سی ایس میں بھی وہ والی ورائٹی نہیں آتی ہے، یا یہاں جو شاپس ہیں ان میں ورائٹی نہیں ہے، بھاول نگر میں جو شاپس ہیں ان میں ورائٹی نہیں ہے، تو مجھے یہاں سے جوتا کوئی پسند آتا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ بس اب کوئی آ جائے یہیں سے پسند تاکہ میں بائی کر لوں، کیونکہ اب میں اتنے فارمل جو جوتے ہیں وہ لیتی نہیں، کیونکہ میرے پڑے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کون سے یہاں پر ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں باہر کوئی ایسے فنکشنز اور شادیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں ہیں، تو جوتے پڑے میرے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میکسیمم میں نے 3500 تک میرا جوتا آ جائے، اس سے مہنگا نہ آئے، کیونکہ میری جو چیز ہے وہ ایکسپائر ہی ہونی ہے ایٹ دی اینڈ، اور میں نے پہننی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جی ہم لوگ آگئے تھے ایمان کے کپڑے سلیکٹ کرنے کی طرف، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگوں نے سارے کام کیے۔ پہلے ایمان کے شوز بائی کر لیے تھے، کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے گولڈن سلور اسی طرح کے شوز چاہنے ہوتے ہیں، یہ بلیک، اور اس کے بعد ہم آگئے تھے اس کے کپڑے لینے۔ تو کپڑوں میں یہ دیکھیں میں نے یہ لیا تھا لہنگا ایمان کی مہندی کے لیے، اور یہ بہت ہی خوبصورت، اتنا خوبصورت تھا، انشاءاللہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے۔ ایمان واز لکنگ آسم، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہی تھی۔ تو یہ میں نے اس کا نیچے کا لہنگا سلیکٹ کیا تھا کپڑا، اور یہ میں اب آپ کو شمیز لگا کے دکھاتے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، بہت ہی پریٹی سا یہ ہے۔ میں نے اس کو فرسٹ لک میں سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ کپڑا وہاں پڑا ہوا دیکھا تو میں نے کہا یہ نکال دیں، یہ جامہ وار ہے اور نیچے اس کے سلک لگوائی ہے، اور یہ میں نے ایمان کی بارات کے لیے سلیکٹ کیا تھا، اور جلدی میں سلیکٹ کرنا تھا اس لیے اس کو اتنا زیادہ میں فینسی نہیں کر پائی، کیونکہ ہمارے پاس دن بالکل بھی نہیں تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کومبو بن گیا تھا، دونوں ڈریسز جو ہے پہلی نظر میں نے سلیکٹ کیے تھے۔ اس کا میں نے سوچ لیا تھا کہ سلک کی میں شرٹ بنا لوں گی، اوپر یہ جو جامہ وار ہے اس کی گاؤن بنا لوں گی، ساتھ ٹراؤزر ساتھ دوپٹہ ہو جائے گا، ساتھ کندن کی بٹن وغیرہ لگوا لوں گی، یا کچھ اور سمجھ آیا تو لگوا لوں گی۔ پہلے میرا دماغ یہ تھا تھوڑا سا اس کو فینسی بناؤں گی، کام کرواؤں گی، بٹ کام میں بہت ٹائم لگ جانا تھا، اس لیے پھر جلدی یہی دماغ میں آیا، تو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا، اور ڈیزائن بھی میں نے سوچ لیا۔ ہم لوگوں کو بازار میں ذیشان ڈراپ کر کے چلے گئے تھے اے سی لینے، کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے، تو یہ تھا کہ ہر کمرے میں جو ہے نا وہ اے سی مسٹ تھا، تو کیونکہ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں میٹریس وغیرہ بچھانے تھے، وہیں سارا سیٹ اپ کرنا تھا، کیونکہ ہم سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہوئے تھے، پھپھا وغیرہ بھی ایان کی آئی ہوئی تھی، تو ایک ہی جگہ سیٹ اپ لگانا تھا۔ میٹریس وغیرہ ہم لوگوں نے وہاں رکھ لیے تھے ڈرائنگ روم میں، اور وہاں ایک اے سی چاہیے تھا بڑے والا، تو بس پھر ہم لوگوں نے وہ والا اے سی بائی کیا۔ اور جب ہم لوگ گھر آئے تو کچھ بچوں کے کپڑے سل کر آ گئے تھے، جیسے جو ایان کی درمیان والی پھپھو ہے نا، ایان کی 3 پھپھو ہیں، تو جو درمیان والی پھپھو ہیں ان کے بچوں کے ڈریسز آ گئے تھے، اور دعا کا ڈریس سل کر آ گیا تھا، تو بس وہ میں دیکھ رہی تھی، بہت ہی مجھے خوبصورت لگ رہا تھا لہنگا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے، یہ نیٹ ہے اور اس پر کام ہوا ہے، اور نیچے آرگینزا کہتے ہیں اس کو کپڑے کو میرے خیال میں، یہ وہ انہوں نے نیچے لگوائی ہوئی ہے لائننگ۔ پہلے بھی میں نے مسٹیکلی شمیز کہہ دیا تھا ایمان کے لہنگے کے نیچے، تو اس کے لائننگ آئی تھنک کہتے ہیں، مجھے اتنی زیادہ ٹرمینالوجیز نہیں پتہ ان کپڑوں کی، اگر کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو معاف کریے گا۔ اور یہ شرٹ تھی اس لہنگے کے ساتھ، کتنا خوبصورت یہ لہنگا ہے نا، مجھے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا۔ ایکچولی کمرے میں اتنی زیادہ لائٹنگ نہیں تھی تو وہ اچھے سے کیپچر نہیں ہو سکا، مگر یہ بہت ہی خوبصورت لہنگا بنا تھا،
اور یہ لہنگا بنا تھا دعا کا، یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. نیچے آئی تھنک یہ نیچے بھی کام ہے کہ لیس لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نیچے لیس لگی ہوئی ہے اور یہ شفون کا ہے اور سٹون ورک کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ جو گولڈن رنگ کی تار ورک ہوتا ہے نا، یہ وہ اس کے ساتھ کام ہوا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ کرتی ہے. پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی دعا کی طرح کا ایمان کا لے لیتی ہوں، پھر مجھے وہاں وہ بہت اچھا لگا تو پھر میں نے وہ بائی کر لیا. اور یہ اس کی ایک اور کزن کا ہے، ایمان کی، بشرا اس کی کزن ہے، اس کا ہے. اس نے یہ سمپل سی جامہ وار کی کرتی ہے، آئی تھنک اسے جامہ وار ہی کہتے ہیں، اور ساتھ اس طرح سے ایمان سے ملتا جلتا اس کا نیچے کا لہنگا ہے. بٹ ایمان میں نا بڑے والا گول والا ستارہ ہے، تو اس میں کہیں کہیں ستارہ ہے اور زیادہ جو ہے نا وہ تھریڈ ورک ہی ہے. تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس نے کافی گھیرے والا بنوایا تھا اپنا لہنگا. آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. یہ پورے دن کا میرا ولاگ ہے اور بہت مزہ آیا مجھے بنانے میں بھی اور ایون وائس اوور کرنے میں بھی. تو ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.